الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان اپنے ماحول کا پروردہ ہوتا ہے۔ جس ماحول میں انسان رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے، جن جگہوں پر انسان رہتا ہے، اس کے اثرات اس پر مرتب ہونا ضروری ہے۔ آدمی اچھی ماحول میں رہتا ہے، اچھی فکر، اچھے جذبات، اچھے تصورات، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی برے ماحول میں رہتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اس کی عادتیں بدل جاتی ہیں، اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں، اس کے نظریات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ماحول کا انسان پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اچھے ماحول کے اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسلامی شریعت نے بھی اس کا خاص خیال رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ماہر نفسیات بھی تھے، انسانوں کی نفسیات سے پوری طرح واقف تھے، بڑے مربی تھے، انسانوں کی تربیت کا بہت بڑا ملکہ آپ کو حاصل تھا، بڑی فراست، بڑی دراندیشی آپ کے اندر تھی۔ ماحول کو سمجھنے کا، لوگوں کو سمجھنے کا بڑا ملکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت کو پہچان کر بہت ساری ایسی باتیں بتائی کہ اس کی روشنی میں اگر انسان اپنا جائزہ لے تو بہت کچھ اپنی زندگی میں وہ سیکھ سکتا ہے، بہت کچھ اپنی ترقی کے سلسلے میں وہ نظریات اور خیالات میں تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ آدمی جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ پہاڑی علاقے کا آدمی ہے، دیہات میں رہنے والا آدمی ہے، اس کے اندر جفاکشی ہوتی ہے، اس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سکن البادیۃ جفا، جو دیہات میں رہتا ہے اس کے اندر سختی آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ معاشرتی زندگی سے دور رہتا ہے، آبادی وہاں پر کم رہتی ہے، وہ محنتی رہتا ہے، وہ مشقت کو جھیلنے والا رہتا ہے، زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا اس کو موقع نہیں ملتا ہے، تو اس کا اثر اس کی فطرت پر پڑتا ہے۔ جس زمین پر رہتا ہے، جو پانی پیتا ہے، جس طرح کی آب و ہوا میں اس کو گزرنا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے، اس کا اثر اس کی طبیعت پر پڑتا ہے اور اس آدمی کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی جن جانوروں کے ساتھ انسان رہتا ہے، ان جانوروں کا بھی انسان پر اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ صحبت کا اثر یہ یقینی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفخر والخیلاء فی الفدادین اہل الومن والسکینۃ فی اہل الغنم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تکبر اور بڑائی ان لوگوں میں رہتی ہے جو چیختے ہیں اور جو اون کو استعمال کرتے ہیں، یعنی جو گھوڑے پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں۔ اونٹ کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، گھوڑے میں تکبر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، اس طرح کی چیزیں جن کے مزاج میں سختی رہتی ہے، جو سینہ تان کر چلتے ہیں، کہا ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔
ان کے اندر بڑاپن آ جاتا ہے، ان کے اندر فخر آ جاتا ہے. اور کہا وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، بکریاں نرم ہوتی ہیں، بکریاں جھکی ہوئی رہتی ہیں. کہا جو بکریوں کو پالتا ہے، بکریوں کے ساتھ رہتا ہے، اس میں نرمی آ جاتی ہے، اس میں مسکنت آ جاتی ہے، اس میں تواضع آ جاتا ہے. آدمی جانور کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اثرات بھی اس پر مرتب ہو جاتے ہیں. تو پھر جس ماحول میں انسان رہے گا، جن لوگوں کے ساتھ انسان رہے گا، جس گھرانے میں انسان رہے گا، جن دوستوں کے ساتھ انسان رہے گا، جن اداروں میں انسان رہے گا، کیا اس کے اثرات اس پر مرتب نہیں ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی وضاحت بھی فرمائی. دیکھیے آدمی تین طرح کے ماحول سے اس کو واسطہ پڑتا ہے. ایک تو اپنے گھر کے ماحول میں وہ رہتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے. وہاں جو ماحول ہوتا ہے، جس ماحول کو بچہ بچپن سے دیکھتا ہے، جس ماحول میں وہ پلتا بڑھتا رہتا ہے، اس کے اثرات کا اس پر ہونا ضروری ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ایسی فطرت جو حق کو قبول کر سکے، جو سچائی کو قبول کر سکے، جو توحید کو قبول کر سکے. یہ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رچی بسی ہوتی ہیں، اس کی گھٹی میں ہوتی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان سے معاہدہ کیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. بنو آدم کی ذریت سے، ان کی اولاد سے بھی اللہ نے معاہدہ لیا تھا اور گواہ بنایا تھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اعلان کیا تھا کہ بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اسی لیے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسی فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. جس بات کی گواہی انہوں نے اللہ کے دربار میں دی تھی، اس گواہی کے ساتھ انسان دنیا میں پیدا ہوا. اب حق اس کے مزاج میں رسا بچا ہوا ہے. لیکن وہی بچہ جب جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کو اختیار کر لیتا ہے. اندر توحید ہے، اندر ایمان ہے، اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی وحدت اور اللہ کا یقین ہے. لیکن جو ماحول ملتا ہے وہ اس طبیعت پر، اس فطرت پر غالب آ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت انسانی پر پیدا ہوتا ہے، صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید کو قبول کرنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ او يُنَصِّرَانِ او يُمَجِّسَانِ، اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. یعنی یہودی گھرانے میں رہتا ہے بچہ یہودی بنتا ہے، نصرانی گھرانے میں رہتا ہے بچہ نصرانی بنتا ہے، مجوسی گھرانے میں رہتا ہے بچہ مجوسی بنتا ہے، مشرک گھرانے میں رہتا ہے بچہ مشرک رہتا ہے، ایمان والوں کے گھرانے میں رہتا ہے تو بچہ مومن بنتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اسی لیے کہا کہ جس بچے کو ہم اپنے گھر میں پالتے ہیں ان کے لیے ہم ایمان کا ماحول گھر کے اندر پیدا کریں، اسلام کا ماحول گھر کے اندر پیدا کریں، اچھی تربیت کی ان کی فکر کریں، ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی، ان کے عقیدے کی، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی حفاظت کی ہم فکر کریں. ایسا ماحول اس کو دیں کہ جس کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر صحیح عقیدہ رچ بس جائے، اس کو دیکھ کر اس کو ایمان سے محبت ہو جائے، دین سے محبت ہو جائے، اچھی چیزوں سے محبت ہو جائے، اچھے لوگوں سے محبت ہو جائے، اچھے اخلاق کا وہ عادی بنے، اچھے اعمال کا وہ عادی بنے. اس لیے گھر کے اندر اچھے ماحول کو جاری کرنے کی، رواج دینے کی ترغیب دی گئی. دوسری چیز جس کا آدمی پر اثر پڑتا ہے وہ ماحول کا ہوتا ہے. جس ماحول میں انسان رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے انسان، اس کا اثر پڑنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے موقع پر جو کافر دنیا میں اپنے بڑوں کو پیچھے رہ کر، غلط ماحول میں رہ کر، غلط لوگوں کی دیکھا دیکھی،
قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے تھے، اللہ کی شریعت سے منہ موڑے ہوئے تھے، وہ کافر آخرت میں اللہ کے سامنے افسوس کر کے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دنیا میں اپنا دوست نہ بناتا، یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، حق کے قرآن کے آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کیا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کا ساتھ چھوڑنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ اللہ نے آخرت کا سما ہمارے سامنے دنیا میں پیدا کر کے بتایا، آخرت میں انسان افسوس کرے گا، دنیا میں اللہ نے پیپر لیک کرنے کی طرح انسان کو بتایا کہ غلط صحبت میں رہ کر، غلط دوستوں میں رہ کر، غلط مجلسوں میں رہ کر، غلط ماحول میں رہ کر اگر ہم دین سے دور رہیں گے، ہم ایمان سے دور رہیں گے، شریعت سے دور رہیں گے، اسلامی تعلیمات سے دور رہیں گے، کل کو اللہ کے پاس افسوس کریں گے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر شخص کو اپنے دوست کے سلسلے میں غور کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے دوستوں کے ساتھ ہم رہیں گے، ان کی دیکھا دیکھی، ان کی چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے گی، سرایت ہوتی چلی جائے گی، منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے ایک بچہ ہے، اچھے گھرانے کا ہوتا ہے، اچھے ماحول کا ہوتا ہے، جب وہ دوستوں کے اندر اٹھک بیٹھک کرتا ہے، دوستوں کی زبان پر غلط الفاظ ہوتے ہیں، ارے ترے والے الفاظ ہوتے ہیں، گالی گلوچ والے الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ بچہ جس کی گھر میں اچھی تربیت ہوتی ہے، جس کی زبان کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن وہی بچہ جب غلط دوستوں کے ساتھ رہ کر گھر میں آتا ہے تو اس کی زبان پر بھی وہ الفاظ چڑھ جاتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، وہ سگریٹ نہیں پیتا ہے، اس کے دل میں نفرت ہوتی ہے کیونکہ گھر کے ماحول اچھا ہے، لیکن وہ دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، دو سگریٹ پیتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا، دو مرتبہ دیکھا، تین مرتبہ دیکھا، آہستہ آہستہ اس کی نفرت دل سے چلی جاتی ہے، اور وہ آدمی بھی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، شراب پینا شروع کر دیتا ہے، غلط عادتوں میں مبتلا ہونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ دوستوں کی دیکھا دیکھی، اس کے اثرات کا اس پر مرتب ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی کو پرکھنا ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کی عادتیں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں۔ آپ اس کے دوستوں کو دیکھیے، جس کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، جس کے ساتھ اس کی مجلسیں چلتی ہیں، اس کو آپ دیکھیے، وہ اچھے رہیں گے، ان کی عادتیں اچھی رہیں گی، بچہ بھی ضرور اچھا رہے گا۔ اسی لیے ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ انسان 60% عادتیں اپنے ماحول اور دوستوں سے لیتا ہے۔ تو دوسری چیز تو یہ ہے۔ تیسری چیز جس سے انسان بڑا متاثر ہوتا ہے وہ ہے اسکول، مدارس، کالج، جن اداروں میں وہ رہتا ہے، جن اداروں میں وہ پڑھتا ہے، اس کے اثرات کا مرتب ہونا تو ضروری ہے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے بچے کو، اپنی بچی کو کسی اسکول میں ڈالتا ہے، کسی مدرسے میں ڈالتا ہے، کسی کالج میں ڈالتا ہے، تو کیوں ڈالتا ہے؟ بچہ اچھا بنے، اچھی تربیت اس کو حاصل ہو، اچھا ماحول اس کو مل جائے، اچھی فکر اس کو مل جائے، اچھے اخلاق اس کو مل جائے، اچھی تہذیب اس کو مل جائے۔ اسی لیے تو آدمی اسکول میں ڈالتا ہے، اسی لیے تو آدمی کالج میں بھیجتا ہے، اسی لیے تو آدمی مدرسے میں بھیجتا ہے۔ تو اگر جن اداروں میں بچوں کو ڈالا جائے ان اداروں کا ماحول اچھا نہیں ہو، ان اداروں کا ماحول اگر صحیح نہیں ہو، ان اداروں کے لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہو، تو بچے کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ بچہ تو اسی میں پلتا بڑھتا ہے، اس میں تو پختگی وہیں پر آتی ہے۔ گھر میں تو بچپن میں رہتا ہے، بچپن میں گھرانے سے متاثر ہوتا ہے، لیکن اسکول، مدرسہ اور کالج میں تو بڑا ہو کر رہتا ہے، اکثر فکریں وہاں بنتی ہیں، اکثر عادتیں پختہ وہاں پر ہوتی ہیں۔ وہاں کا ماحول کیسا ہو، اس کا ہمیں سب سے پہلے لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تاکید فرمائی کہ اچھے ماحول میں رہے ایمان والے،
کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، سچائی ان کے ہمارے اندر منتقل ہوگی۔ آدمی اچھے ماحول میں رہے اور اچھی چیزیں آدمی کے اندر نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ کہا کہ اگر ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں، ایک مجلس لگی ہوئی ہو اور لوگ وہاں پر دین کے اور دین کے مسائل اور دین کی آیات کے سلسلے میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں، اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، کہا کہ ایسی مجلس میں مت بیٹھیے، اٹھ کر چلے جائیے۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم۔ دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے کہ کتاب میں تم پر یہ بات نازل کی گئی ہے، یہ بات تمہیں بتائی گئی ہے کہ اگر تم اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کسی مجلس میں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ایسی مجلسوں میں مت بیٹھیے جب تک کہ وہ اپنی مجلس کا موضوع تبدیل نہ کر دے۔ انکم اذا مثلهم، اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے، آپ ان کی باتوں پر یقین کریں نہ کریں، آپ ان کی باتوں کو مانیں نہ مانیں، کہا آپ بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے۔ اتنی سخت دھمکی دی، جو غلط مجلس میں رہتا ہے، غلط ماحول میں رہتا ہے، دین مخالف مجلسوں میں رہتا ہے، دین مخالف ماحول میں رہتا ہے، اس کو دھمکی دی گئی کہ اس ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس مجلس سے اپنے آپ کو دور رکھے، ورنہ آپ کا بھی حشر وہی ہوگا جو ان کا ہوگا۔ بلکہ ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے ہوئے تھے، کفر کے ماحول میں رہتے تھے، ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، ان کے اندر ہمت نہیں تھی، اپنے ماحول سے اختلاف مول لینے کی ہمت نہیں تھی، ماحول چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کی ہمت نہیں تھی، اتنی قربانی کی صلاحیت نہیں تھی، بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ مجبور تھے، لیکن اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جنہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں جب ہجرت فرض تھی، مشرکانہ ماحول کو چھوڑ کر اسلامی ماحول میں رہنا فرض تھا، اس وقت کہا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے روح اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہوں گے، یعنی جو مشرکوں کے ماحول میں رہتے ہوں گے ان سے پوچھیں گے قالوا فیم کنتم، فرشتے پوچھیں گے تم کن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے؟ مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے؟ وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، زمین میں ہم کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، یعنی ہم کمزور تھے، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، اس لیے ہم نے ہجرت کرنے کی ہمت نہیں کی۔ تو فرشتے کہیں گے قالوا ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین تو بہت بلند تھی، بہت وسیع تھی، آپ نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ یعنی ایسے لوگوں سے جو بظاہر معذور نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کفریہ ماحول کو چھوڑ کر اسلامی ماحول میں ہجرت کرنا فرض تھا، ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی، اپنے ماحول میں گھٹ گھٹ کر رہتے رہے، کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہیں کر سکے، کھلم کھلا اسلام پر عمل نہیں کر سکے۔ ایسے لوگوں کی جب روح قبض کی جا رہی ہوگی، فرشتے پوچھیں گے کیوں تم نے ہجرت نہیں کی، کیوں تم نے کفریہ ماحول کو پسند کیا، کیوں تم نے غلط ماحول کو پسند کیا، جس سے تمہارے اندر بھی غلط عادتیں پیدا ہو گئی، تمہارے اندر بھی غلط چیزیں پیدا ہو گئی، تمہارا دل بھی ایمان سے منور نہیں ہو پایا، تمہاری زندگی اسلامی اخلاق سے سنور نہیں پائی، تو کیوں تم نے ہجرت نہیں کی، کیوں تم نے اپنے ماحول کو چھوڑ کر اسلامی ماحول کی طرف سفر نہیں کیا؟ یہ مرتے وقت فرشتے ان کو پوچھیں گے۔ جب ایسے ماحول کے لیے، ایسے حالات میں بھی کہا گیا غلط ماحول میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کو کون سا ماحول دے رہے ہیں،
افسوس ہوتا ہے کہ جن اداروں میں ہم اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے بھیجتے ہیں ان اداروں میں بھی ان کا اچھا ماحول نہیں مل رہا ہے. ہم تو کفار کی گود میں بچوں کو دے رہے ہیں, غیروں کی گود میں بچوں کو دے رہے ہیں, جہاں شرکیاں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, جہاں شرکیاں چیزوں کا اعلان کیا جاتا ہے, جہاں بے پردگی ہوتی ہے, جہاں اختلاط ہوتا ہے, وہاں ہم بچوں کو دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر افسوس یہ ہے اپنے اداروں میں جن کو ہم خود سنبھالتے ہیں وہاں ہم اپنے نوجوانوں کو اچھا ماحول نہیں دے پا رہے ہیں. وہاں رہ کر نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں اپنی عزت کو محفوظ نہیں رکھ پا رہی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے؟ یہ بچے, آج کے بچے کل کی عورتیں مائیں ہیں, یہ بچے کل کے باپ ہیں, یہ عورتیں کل کی گھرانے کی ذمہ دار ہیں, یہ بچے کل کے ماحول کے ذمہ دار ہیں, علاقے کے ذمہ دار ہیں. اگر آج ہم نے بے حیائی میں ان کو چھوڑ دیا, غلط اخلاق میں ان کو چھوڑ دیا, مخلوط ماحول میں ان کو چھوڑ دیا, ان کی عزت کی حفاظت نہیں کی, ان کے اخلاق کی حفاظت کے لیے ہم نے کوششیں نہیں کی, یاد رکھیے مستقبل میں جو ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ حفاظت کرے. زبان سے کہنے میں دل گھبراتا ہے, لیکن جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں, جو ماحول جس رخ پر جا رہا ہے, پانی جس رخ پر جا رہا ہے, اس سے تو بہت ڈر محسوس ہوتا ہے. اگر آج ہم نے سنبھل کر اپنے گھرانے کی ہم نے فکر نہیں کی, اپنے بچوں کو گھر میں اچھا ماحول نہیں دیا, باہر اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کو گھومنے کی تاکید نہیں کی, اپنے بچوں کے لیے اداروں میں, تعلیمی اداروں میں اچھا ماحول فراہم نہیں کیا, تو کل یہ بچے بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے اور اللہ کے پاس بھی ہمیں عذر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.